بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا عموماً ہم جو ترجمہ کرتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں جو لفظ شروع کرنے کا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر عبارت محذوف مانی جاتی ہے، ابتدائی، کہ میرا آغاز یا میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ہر وہ کام جو اہم ہو اور اس کا آغاز اگر بسم اللہ سے نہ کیا جائے، ایسا کام برکت سے خالی ہو۔ تو لہٰذا انسان کو جب بھی کوئی اہم کام شروع کرنا ہو تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے، کہ یہ قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں ہے سوائے سورت توبہ کے، اور ویسے یہ قرآن مجید میں 114 دفعہ ہی آتی ہے۔ سورتوں کے آغاز میں 113 مرتبہ ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر 114 مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ نمل کی یہ آیت بھی ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا کہ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اس کا ہماری زندگی میں بڑے اس کے اثرات ہیں میرے بھائی۔ ہمیں جب بھی کوئی کام کرنا ہو، اہم ہو، تو اس سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، حتیٰ کہ ہمارے دین کا جو آغاز ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی کی اختیار کیا کرتے تھے نبوت سے پہلے، اور اسی غار کے اندر ہی آپ تشریف فرماتے کہ جبریل اللہ کا پیغام لے کے آپ کے پاس پہنچے تھے کہ آپ پڑھیے، تو فرمایا کہ لست بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تو اس موقع پہ جو قرآن کی آیات نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی ہمارے دین کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو پھر یہ آیات وہاں پر نازل ہوئی۔ تو ہمارے دین کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا بہت ضروری ہے اور اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر انسان کے جسم کے کسی مقام پر بھی درد ہو رہا ہو، سو تکلیف ہو، تو فرمایا کہ اپنا ہاتھ وہاں رکھے اور 3 دفعہ پڑھے بسم اللہ، اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق اس کا درد وہاں سے ختم ہو جائے۔ تو یہ بڑی عظیم دعا ہے جسمانی دردوں کے لیے۔ تو یہاں پر بھی کیا 3 دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور 7 دفعہ دعا جو بھی آپ نے سنی ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک اور بھی ہے کہ جب ایک انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لے تو شیطان کہتا ہے کہ لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ آج اس گھر میں نہ تمہیں کھانے کو کچھ ملے گا اور نہ تمہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ ملے گا، کیونکہ داخل ہونے والے نے اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ لی، بسم اللہ کہہ دیے ہے، اور جب اس نے کھانا کھانا شروع کیا تو بھی بسم اللہ پڑھ لی ہے، تو لہذا آج نہ یا کھانا ملے گا اور نہ رہنے کی تمہیں جگہ ملے گی، تمہیں یہاں سے جانا پڑے۔ تو دیکھیں کتنا اہم نام ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اگر انسان گھر جاتے ہوئے یہ پڑھ لے اور کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لے تو اس گھر میں شیطان کا بسیرا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا اگر کہ انسان گھر میں داخل ہو، اللہ کا نام نہیں لیتا، اور جب کھانا کھاتا تو اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، تمہیں یہاں رہنے کی جگہ بھی مل گئی ہے اور تمہیں آج کھانا بھی یہاں پر مل جائے۔ تو بسم اللہ جو ہے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، کھانے میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے اور انسان کا جو گھر ہے وہ شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔